سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها. فقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت للحج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال اخرج مع زوجتك فحج معها. رواه البخاری. حاضرین جمعہ، میری آواز سن رہی ماں اور بہنوں، عورتوں کے سلسلے میں اسلام کی مخصوص ہدایات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر کوئی بھی خاتون اللہ رب العالمین کی بندگی کو بجا لا کر اپنے معاشرے کو تعلیم و تربیت کے میدان میں آگے لے جا سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور کی خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام پر جہاں بہت سارے اعتراضات اغیار کی جانب سے عائد کیے جاتے ہیں، وہیں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو گھروں کی چہار دیواری کے اندر قید کر دینا چاہتا ہے۔ اسلام کے تئیں اسلام دشمن طاقتیں اس بات کو باور کرانا چاہتی ہیں کہ عورتوں کو حجاب کا پابند بنا کر عورتوں کی آزادی کو چھین لیا گیا، جبکہ عورتیں اگر مردوں کے شانہ بشانہ مردوں کے بالمقابل زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو سوسائٹی پروان چڑھے گی، معاشرہ ترقی پذیر ہوگا۔ دراصل ہمیں اسلامی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا اسلام نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا مکلف کر دیا اور گھروں سے نکلنے پر مکمل طور پہ پابندی عائد کر دی، یا ان کا گھروں سے نکلنا حرام قرار دیا گیا؟ یہ ایسا موضوع ہے جس کا سننا اور جاننا ہر مسلم مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھنے میں آپ کو کچھ بھی تعامل نہ ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دی ہے، اور بسا اوقات عورتوں کے سلسلے میں اس بات کی بھی ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر جائیں۔ اور اس سے واضح بات یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں پر فرض قرار دیا کہ لازمی طور پہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے، لیکن سوال یہ ہے کہ عورت کا اپنے گھر سے باہر نکلنا فرض کب ہوگا، یا عورت کا اپنے گھر سے باہر نکلنا مستحب کب ہوگا، اور عورت کا اپنے گھر میں باقی رہنا جائز کب ہوگا؟ اور ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں باقی رہنا فرض کب قرار دیا جائے گا؟ یہ چار انتہائی بنیادی چیزیں ہیں جن کا جاننا
ہر اس عورت کے لیے ضروری ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ آئیے ذرا میں بتاؤں گا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انه قد اذن لكم ان تخرجن لحاجتكم، تمہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ تم اپنی ضرورت کے تحت اپنے گھروں سے باہر نکل سکتی ہو۔ ذرا آپ غور کیجئے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جائے۔ اس سے بھی واضح روایت جو علی بن ابی طالب سے مروی ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں وہ حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اذا استاذنت امرأة احدكم فلا يمنعها، جب بھی تم سے کوئی عورت یعنی تمہارے گھروں کی خواتین تم سے اجازت طلب کرے گھر سے باہر جانے کے سلسلے میں تو تم انہیں منع مت کرو۔ ان دونوں احادیث کا مفاد یہ ہے کہ کسی بھی عورت کو اپنے ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانے کی اجازت اسلام دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات کو گارجین کو اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ اگر ان کے گھر کی خواتین اپنی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرے تو انہیں روکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ذرا غور کیجئے، جو اسلام عورتوں کو گھروں سے باہر جانے کی اجازت دیتے ہوئے عورتوں کو حق دیتا ہے اور مردوں کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، اسلام نے عورتوں کو کب اس بات کا سختی سے حکم دیا کہ اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور اگر وہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں تو یقینی طور پر وہ عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان قرار دی جائیں گی۔ اگر آپ یہ سوال کرو تو اس کا بڑا آسان اور سہل جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ہر خاتون اسلام کا اپنے گھر سے باہر نکل کر اہل خانہ کے ساتھ جا کر اللہ کی عبادت اور بندگی کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی عیدین میں عید اور بقرعید کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہمارے گھروں کی تمام خواتین اپنے ذمہ داروں کے ساتھ اپنے محارم کے ساتھ اسلامی شریعت کو برتتے ہوئے نماز راستے میں آتے اور جاتے ہوئے تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے اللہ کی عید میں شامل ہو، مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں، امام کا خطبہ سماعت کریں۔ اس بات کا اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ عورتوں کو لازمی طور پہ گھروں سے باہر نکال کر عیدگاہ میں ہم لوگ لے جائیں۔ ذرا غور کیجیے، صرف مخصوص عورتوں کو نہیں بلکہ معاشرے کی تمام خواتین کو یہاں تک تنبیہ اور تاکید کر دی گئی کہ جو عورتیں اپنے شدید پردے کے باعث گھر سے باہر کبھی نہیں نکلتی ایسی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جایا جائے، اور اس بات کی بھی ترتیب کر دی گئی کہ وہ خواتین جن پر نماز فرض نہیں، حالت حیض سے گزر رہی ہو یا نفاس سے ان کا گزر ہو، ایسی عورتوں کو بھی اسلام تاکید کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے ذمہ داروں کے ساتھ عیدگاہ جائیں، عورتوں کی صف کے پیچھے بیٹھی رہے، کیونکہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ان پر نماز فرض نہیں ہے اگر وہ حیض یا نفاس سے ہو، لیکن خطبہ سننا، دعا میں شرکت کرنا، تکبیر کے کلمات کو ادا کرنا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جیسے مردوں سے مطلوب ہے ایسی ان عورتوں سے بھی مطلوب ہے جن عورتوں پر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض نہیں قرار دیا۔ اس سے واضح بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحابیہ سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی خاتون کے پاس اتنا کشادہ چادر نہیں جس کو اوڑھنے کے بعد بامردہ ہو کر وہ عیدگاہ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا تھا لِتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا فِي جِلْبَابِهَا، عورت کو چاہیے کہ اپنی بہن کے چادر میں پردے کا نظم کرنے کے بعد عیدگاہ جانے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، ان احادیث سے پتہ چلا کہ سال میں 2 مرتبہ عورتوں پر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا کہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر عیدین کی نماز کی ادائیگی کے لیے، اس کی برکت کے حصول کے لیے پردے کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جائے۔ آپ غور کیجئے، عورتوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ عورت کا اس کے گھر میں باقی رہنا یہ بہتر ہے
बनिस्बत इस बात की कि अपने घर से बाहर निकल कर जाए, लेकिन कहां और कैसे? अगर आप ये सवाल करें कि औरत का अपने घर में बाकी रहना कब बेहतर होगा उसके बाहर निकलने से, तो उसका बड़ा आसान जवाब यह है, जिसे आप सही बुखारी की हदीस की रोशनी में, उम्मे हुमैस साइदिया की हदीस की रोशनी में आप सुन सकते हैं। वो बयान करती है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, इन्नी उहिब्बु अन उसल्ली मअका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बात बेहद पसंद है कि मैं आपके साथ पंज वक्ता नमाज आपकी मस्जिद में ना करूं। जरा गौर कीजिए, पंज वक्ता नमाज नबी की इमामत में और नबी की मस्जिद में उम्मे हुमैस साइदिया अदा करना चाहती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या रहनुमाई की, क्या जवाब दिया? आपने कहा, मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती हो, लेकिन याद रखो, सलातु के फी गुरफतिके अहब्बु इलैया मिन सलातिके फी बैतिके, तुम्हारा अपने कमरे में, बेडरूम पर, स्लीपिंग रूम में नमाज पढ़ना तुम्हारे घर के दूसरे हिस्सों में नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये पंज वक्ता नमाज की बात है। मालूम ये हुआ कि एक औरत पंज वक्ता नमाज के लिए अगर मस्जिद में उसके लिए जगह मखसूस है, पर्दे का नज़्म है, फितने का खौफ नहीं, ऐसे आलम में भी एक खातून अपने घर के तारीक कमरे में, अपने घर के अंदरूनी कमरे में, अपने बेडरूम में नमाज अदा करे, उसके हक में बेहतर है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सलातुके फी मस्जिदे कौमिके खैरुल लके मिन सलातिके फी मस्जिदी, तुम्हारा अपने पड़ोस की मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में हाजिर होने से बेहतर है। जरा गौर करें, नबी की मस्जिद में और नबी की इमामत में नमाज पढ़ने का आलम क्या होगा, उसका सवाब कितना अजीम है, नबी से मोहब्बत की दलील है। उसके बावजूद खातून के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि खातून इस्लाम का अपने पड़ोसी मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में आने से बेहतर है। जरा गौर करें मेरे भाई और मेरी बहनों कि इस्लाम औरतों को इस बात पर उभारता है, इस बात की तरगीब देता है कि पंज वक्ता नमाज की अदायगी के लिए औरतें अपने घर के तारीक कब्रों का इरादा और रुख करें, ये उनके हक में बेहतर है। इससे मालूम यह हुआ कि औरतों का अपने घर में बाकी रहना अफजल और बेहतर हुआ पंज वक्ता नमाज की अदायगी के लिए। अब आप गौर कीजिए कि औरत का अपने घर से बाहर निकलना किन शक्लों में हराम और नाजायज होगा और कब उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान करता रह जाएगा। इस सिलसिले में अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम ने किसी भी औरत को घर से बाहर निकलने के लिए जिन चीजों का पाबंद किया और जिन बातों का हुक्म दिया है, वो बातें हम में से हर एक शख्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन बातों में पहली बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि किसी भी खातून के लिए हलाल और जायज नहीं कि अपने महरम के बगैर सफर करने की कोशिश करे। अभी मैंने आपके सामने अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस को पेश करने की कोशिश की थी, जिस हदीस में बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यहिल्लु लिम्राअतिन तु'मिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर, किसी भी औरत के लिए जायज नहीं और हलाल नहीं जो अल्लाह पर ईमान रखती हो, आखिरत पर जिसका यकीन हो कि बगैर महरम के सफर करने की कोशिश करे। एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी सफर हज का इरादा रखती है और मैंने अपना नाम फला गज़वे में लिखा लिया है। जरा गौर कीजिए, दो खैर की बातें हैं। पहली बात हज की अदायगी के लिए कि बीवी हज करना चाहती है, और दूसरी खैर की बात यह है कि मैं जन्नत के हुसूल के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए जिहाद में अपना नाम दर्ज करा चुका हूं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून की हिफाजत के लिए किस बात का हुक्म दिया? कहा, सुनो, तुम यहां से निकलो, जाओ अपनी बीवी के साथ हज करो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, गौर करो, बीवी अगर हज के लिए जाती हो और महरम उसके साथ ना हो और शौहर ने अपने आप को जिहाद में नाम दर्ज करा दिया हो, तो इस्लामी तालीमात शौहर को इस बात का पाबंद करती है कि शौहर अपनी बीवी के साथ जाए, महरम का हक अदा करे, उसे हज अदा करे और फिर उसके बाद मुस्तकबिल में इस फजीलत को हासिल करने की कोशिश करे। फिर हम और आप गौर करें कि हम लोग बॉम्बे में बिजनेस करते हैं,
دلی میں ہماری فیملی رہتی ہے یا دیگر شہروں میں ہمارا رہنا اور آباد ہونا ہو، ہمارے گھر کی خواتین کو جب بلانے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم گاؤں کی کسی شخص کو فون کرتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ آ رہے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اپنی بیوی کا ٹکٹ نکال دوں، اپنی بہن کا ٹکٹ نکال دوں، آپ کے ساتھ وہ سفر کر کے چلی آئے گی۔ کہاں گئی ہماری غیرت اور کہاں گیا ہمارا ایمان کہ رسول جہاد میں شرکت کرنے سے روکتے ہیں، عورت کے حق کو ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں جاؤ تم پہلے عورت کے ساتھ حج کرو اور بعد میں جہاد میں شرکت کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں جو دولت دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں قوت دیا ہے، اس دولت کا خرچ کرنا ہماری زندگی میں کہاں مطلوب ہے؟ سب سے زیادہ مستحق اس کے ہمارے اہل خانہ ہیں، خاص طور پہ ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری ماں، کہ اگر انہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہو تو اس بات کا نظم کرے محرم کے ساتھ انہیں سفر کرنے کا پابند بنایا جائے۔ آئیے ذرا میں بتاؤں آپ کو، ایک خاتون کا گھر سے باہر نکلنا اسلام حرام قرار دیتا ہے جب تک اس کے ساتھ محرم نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں اس بات کی خبر دی کہ اس کا گھر میں رہنا یا گھر کے اندرونی حصے میں رہنا اس کو اللہ کی رحمت سے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں المرأۃ عورہ فإذا خرجت استشرف الشیطان وہی اقرب ما تکون برحمت ربها ما تکون فی بیتها، کہ ایک عورت مکمل طور پہ پردہ ہے اور جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا تعاقب کرتا ہے، اور کوئی بھی خاتون اپنے رب کی رحمت سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہو۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں اور غور کرو میری بہنوں کہ نبی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جب اپنے گھر کے اندرونی حصے میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو اپنے رب کی رحمت سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام ایک مسلم عورت کو اس بات کا سختی سے پابند بناتا ہے کہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے گھروں میں کسی بھی انسان کے داخلے پر پابندی قرار دیتے ہوئے تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ کوئی بھی انسان ہرگز ایسے گھر میں جانے کی کوشش نہ کرے جس گھر میں مرد حضرات موجود نہ ہو، یا جس گھر میں تنہا خاتون زندگی گزارتی ہو اپنی مجبوری کے تحت، اور جن گھروں میں عورتیں رہتی ہیں، مرد حضرات بھی رہتے ہیں، ایسے گھروں میں اگر ہمارا جانا ناگزیر ہو جائے تو اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر مجبوری کی شکل میں ایسے گھروں میں جانے کی نوبت آئے جہاں ہماری کوئی ضرورت وابستہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازے کے ٹھیک سامنے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ سائڈ میں کھڑے ہو کر اجازت طلب کی جائے، اگر اجازت ملتی تو ٹھیک ورنہ خوش اسلوبی سے واپسی کا راستہ لے لیا جائے۔ اور اگر جو انسان دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر گھر میں آواز دینے کی کوشش کرتا ہو، ایسے انسان کے بارے میں نبی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ منافق صفت انسان ہے، اس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، جس بیماری کو پنپنے کے نتیجے میں وہ کسی گھر میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب گھر میں مرد حضرات نہ ہو اور کوئی انسان کسی ضرورت کے تحت گھر کے باہر آواز دے تو عورت کسی بھی شکل میں لچکدار آواز میں، شیریں آواز میں جواب دینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ شیریں آواز میں جواب دینا شیطان کو ان سے کھیلنے کا موقع فراہم کرے گا۔ میرے ماں اور بہنوں، ذرا غور سے میری بات کو سماعت کیجیے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی مکمل طور پر حفاظت کی ہے، ان کی عزت و آبرو کو اسلام نے محفوظ رکھا ہے، ان کے درجات کی بلندی اللہ رب العالمین اس بات میں بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی پابند بن جائے۔ عورت کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتی ہو تو قطعی طور پر خوشبو سے معطر ہونے کے بعد اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، چاہے اسے عیدگاہ جانے کا معاملہ ہو یا اللہ کی مقدس ترین مسجدوں میں عبادت کی ادائیگی کے لیے جانے کا مرحلہ پیش آ جائے۔ ایسے تمام مواقع پر عورت کو اسلام اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ قطعی طور پر میک اپ کرنے کے بعد، زینت کا لباس سے بدل کرنے کے بعد، معطر ہونے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ اس سلسلے میں ذرا احادیث پہ غور کیجیے
جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم بیٹیوں کی حفاظت کے پیش نظر کتنے ضروری اصول بیان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایما امرأة استعطرت ومرت برجال یجدوا ريحها فهي زانیہ. جو عورت بھی خوشبو میں معطر ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلے اس کا مردوں سے گزر ہو تو ایسی عورت گویا زنا کی دعوت دینے والی عورت ہے. آپ لوگ دوسرے حدیث پہ غور کیجئے جو ابو ہریرہ سے مروی ہے اور یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے اپنے صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں راستے میں آ رہا تھا, ایک وادی کا مجھ سے گزر ہوا جو خوشبو میں معطر تھی. میں نے اس سے سوال کیا این تریدین یا ابا الجبار, اے جبار کی وادی تمہارا ارادہ کہاں کا ہے؟ اس نے جواب دیا انی اريد المسجد, میں مسجد جانا چاہتی ہوں. پھر وہ سوال کرتے ہیں الہذا تطیبتے, کیا مسجد جانے کے لیے تم نے خوشبو لگا رکھا ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا نساء الاخرہ. جو عورت بھی خوشبو استعمال کر لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو. اور دوسری حدیث میں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو میں معطر ہونے کے بعد اللہ کی مسجد کا رخ کرنا چاہتی ہو, ایسی عورت کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا حتی ترجع الی البیت وتغتسل غسل الجنابہ, یہاں تک کہ وہ گھر واپس جائے اور گھر واپس جانے کے بعد غسل جنابت کر لے. یعنی جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے ایسی وہ عورت مکمل طور پہ غسل کرے تاکہ اس کے جسم سے پھوٹنے والے خوشبو کا خاتمہ ہو جائے. پھر اسے مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی. میرے بہنوں ذرا غور کرو, جب اللہ کی مقدس ترین جگہوں مسجدوں میں اللہ کی عبادت کے لیے حاضری پر پابندی لگا دی گئی کہ خوشبو میں معطر ہونے کے بعد کوئی خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی, پھر شادیوں میں شرکت کے لیے بیش قیمت لباس پہننے کے بعد زیورات اور فیشن کا مظاہرہ کرنے کے نتیجے میں اور شادیوں کے علاوہ دیگر بہت سارے مواقع پر ہماری عورتوں کا شرکت کرنا, الیکشن کی بھیڑ میں جمع ہونا جہاں پر کے اختلاف پائے جائے, اور الیکشن کے علاوہ کالج میں تعلیم کے حصول کے لیے جہاں مخلوط تعلیم پائی جاتی ہو, عورتوں کا یا بچیوں کا خاص طور پر میک اپ کرنے کے بعد کالج میں حاضر ہونا, یہ کس بات کی دلیل ہوگی؟ کیا اسلامی تعلیمات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ کوئی بچی کالج جانے کے لیے عمدہ لباس سے بےتن کرے, میک اپ کرنے کے بعد لباس میں کالج میں حاضر ہونے کی کوشش کرے, شادیوں میں شرکت, مزاروں میں حاضری اور پھر الیکشن کے موقع پر جو بے محابہ اختلاف کا ماحول پیدا ہوتا ہے, وہ تمام کی تمام چیزیں ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. لہذا ہمیں اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے اپنی بہنوں کے حجاب کا, اپنی بہنوں کے پردے کا ہمیں خیال کرنا ہوگا. اور ہماری بہنوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق حجاب کی پابندی نہیں کرتی اس وقت تک وہ اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی. میرے ماں اور بہنوں, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم خاتون کو اس بات کا سختی سے پابند کیا ہے کہ جب بھی اسے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ ہو تو وہ خوشبو سے معطر نہ ہو, زینت کا ایسا لباس پہن کر نہ جائے جو لباس اجنبی انسانوں کی نظر پڑنے کے بعد انہیں شیطان کے ورگلانے میں آنا پڑے. یہ تمام کی تمام باتیں اسلامی تعلیمات میں بیان کر دی گئی ہے. لہذا ایک مسلم خاتون پر یہ ذمہ داری اسلام عائد کرتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اپنے مقام مرتبہ کو سمجھے, اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور مقصدیت کو سمجھتے ہوئے اپنے لباس کو اسلامی لباس بنانے کی کوشش کرے. اگر میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک عورت کا اسلامی لباس کیا ہونا چاہیے, جس لباس کو زیب تن کرنے کے بعد وہ ایک اسلامی خاتون بن جائے, تو اس سلسلے میں چند باتیں ہمارے اور آپ کے غور کرنے کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عورت کا لباس
بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے اور موٹا ہونا چاہیے. ڈھیلے ڈھالے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا چست اور ٹائٹ نہ ہو جس سے جسم کی ساخت معلوم اور محسوس کی جائے, اور اتنا باریک نہ ہو جس سے عورت کا جسم نظر آئے, کیونکہ حدیث میں ان دونوں لباسوں کے سلسلے میں سخت وعید وارد ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں سخت وعید سنائی جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود نیم اوڑیاں نظر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی بو پائیں گی, حالانکہ جنت کی بو بہت دور سے محسوس کی جاتی ہے. عورت کے لباس کے سلسلے میں اگر آپ ام عطیہ کے حدیث پہ غور کیجئے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لباس کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے, اور جو انسان بھی جو مرد بھی اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا تو جہنم میں جلے گا. ام حبیب نے سوال کیا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم عورتوں کے بارے میں آپ کی تعلیم کیا ہے, ہم اپنے دامنوں کو کتنا زمین پہ لٹکائیں؟ تو آپ نے جواب دیا ترخی احداکن شبرن, تم میں سے کوئی عورت اپنے دامن کو, اپنے برقعے کو, اپنے چادر کو پیر سے ایک بالشت نیچے لٹکائے. ذرا غور کرو اس دور کی خواتین پر جن کے اندر حیا تھی, جن کے اندر غیرت تھی, غیرت کے مارے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن تنکشف اقدامنا, اگر ہم اپنے لباس کو, اپنے دامن کو ایک بالش لٹکانے کی کوشش کریں گی تو ہمارے پیر ظاہر ہو جائیں گے, ہمارے پیر کھل جائیں گے. ذرا غور کرو نبی کے زمانے کی خواتین اپنے پیر کو کھولنا ناپسند کرتی تھی کیونکہ جہنم میں جانا ان کے لیے سخت تکلیف کی بات تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اذن ترخی ذراعن, تب کوئی عورت اپنے دامن کو ایک ہاتھ لٹکا کر چلے تاکہ اس کے پیر نظر نہ آئے. یہ اسلامی حجاب ہے, یہ اسلامی برقع ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کسی بھی مسلم عورت کے لیے جو اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتی ہو یا جس کا اپنے گھر سے باہر نکل جانا ضروری ہو, اس کے لیے اسلام فرض قرار دیتا ہے کہ اپنے پیر کو مکمل طور پہ ڈھانپ کر چلے. یہ اس کے حق میں پردے کا باعث ہے اور یہی اس کے حق میں نجات کا باعث ہے. ذرا میرے بہنوں آپ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حدیث پر عورتوں کے لباس کے سلسلے میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلم خاتون اپنی چال ڈھال میں, اپنے لباس میں, اپنی بود و باش میں غیر مسلم عورتوں سے ممتاز ہوتی ہے. لہذا کسی بھی مسلم خاتون کا لباس غیر مسلم عورتوں کے مشابہ نہ ہو, اور جہاں پر غیر مسلم عورتوں کے مشابہ سے منع کیا گیا وہیں پر اس بات کو بھی سختی سے منع کر دیا گیا کہ ایک مسلم خاتون کا لباس مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجا جو عورتیں اللہ رب العالمین کی نعمت کی نافرمانی کرتے ہوئے انہیں اللہ نے عورت بنایا, وہ عورت ہونے کے باوجود مرد بننے کی کوشش کرتی ہو. لعن اللہ المخنثین من النساء بالرجال, اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کے نتیجے میں مخنث میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرتی ہو. یہ حکم جہاں عورتوں کو بھی ہے وہی جہاں عورتوں کو وہی مردوں کو بھی ہے. یعنی جس طرح سے ایک عورت مردوں کی مشابہت بول چال میں, چلنے اور پھرنے میں, لباس میں اختیار نہیں کر سکتی, ایسے ہی کوئی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت بھیجا ہے. میرے بھائی اور میری بہنوں, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. میں صرف کہنا چاہتا تھا کہ ایک مسلم خاتون اپنی شرافت, اپنی پاکیزگی کا خیال کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو, اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی دراصل اسے شیطانی وسوسوں سے اور برے لوگوں کی نظر سے محفوظ کرنے کا واحد حل اور ذریعہ ہے. لہذا ایک مسلم خاتون جب بھی اسے اپنے گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ پردے کا بہتر نظم کرے, اپنے اہل خانہ کے ساتھ جائے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد اپنے گھر کو واپسی کا راستہ لے لے. میرے ماں اور بہنوں غور کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث جس میں کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کسی ایسے گھر میں رات گزارے جہاں اس کا محرم نہ ہو. آج ہم لوگ کتنے آسانی سے اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں رشتہ داروں کے ہاں
शादी में शिरकत के नाम पर 2-4 दिन, एक आध हफ्ते वहां गुजारती है और नतीजा उसके बाद हमारे सामने आता है। रुसवाई हमारा मुकद्दर बनती है, बच्चे हमारे हाथों से निकल जाते हैं। बच्चे हमारे हाथों से निकलने के बाद हम मजबूर होकर अपने पर्दापोशी लिए लोगों के सामने फिरते हैं और बेइज्जती हमारा मुकद्दर बनती है। इस्लाम ने बहुत पहले कहा था कि किसी भी औरत के लिए जायज नहीं कि ऐसी जगह रात गुजारने की कोशिश करे जहां उसका कोई माहिर ना हो, और किसी औरत के लिए जायज नहीं कि ऐसी जगह अपना कपड़ा उतारने की कोशिश करे। कपड़े उतारने से मुराद जो सोने के लिए कपड़ा पहना जाता है आमतौर पर, या गुस्ल के लिए कपड़ा उतारने के लिए बताए जहां उसका कोई माहिर ना हो, और माहिर से मुराद उसका बाप हो, उसका भाई हो, उसका शौहर हो, या जिन लोगों के साथ उसका निकाह इस्लाम हराम करार देता हो, ऐसी औरत के बारे में वहीद ये है कि जो औरत अपना कपड़ा किसी ऐसी जगह निकालती हो गुस्ल के लिए या सोने के लिए जहां पर उसका कोई माहिर ना हो, फकत खलात रिबकतुल इस्लाम नानों के ही उसने वो अपने गर्दन से इस्लाम के कलादे को निकाल दिया, या दूसरे हदीस में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल के जिम्मे से बरी हो गई। ये इतनी सख्त वईद है जिससे पता चला कि हम लोगों को अपनी बेटियों और बहनों के सिलसिले में हर दर्जा हसास होने की जरूरत है। और ये कहना काफी नहीं है कि बच्ची अभी छोटी है। बच्ची छोटी होने का बयान इस्लाम ये करार देता है, इज़ा बलगतिल मरअतु वल महीद, जब भी बच्ची हालत हैज में दाखिल हो जाए तो जायज नहीं है कि उसके जिस्म का कोई उज़्व देखा जाए जिसे इस्लाम ने ढकने का हुक्म दिया है। लिहाजा बच्चियां बुलूगत में जब कदम रखे, यानी जब माहवारी शुरू हो जाए, हैज से जब हो जाए, तो उनको घरों में रोकना इस्लाम फर्ज करार देता है। और अगर आप उस उम्र को पूछें कि कितनी उम्र में अमूमन बच्चियां बालिग होती हैं, तो आम तौर पे बच्चियों की बुलूगत की जो उम्र है वो 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है। लिहाजा हमारे घरों की बच्चियां जब 9 और 10 साल की हो जाएं, अगर से बालिग नहीं हुई हैं, फिर भी मुराहक के दर्जे में दाखिल हो गई है, लिहाजा उन्हें अपने घरों में रखने की कोशिश कीजिए, ताकीद कीजिए, उनके लिए पर्दे का नज़र कीजिए। और ये बात कि हमारे बच्चे की दर्जा 4 में पढ़ती है, 5 में पढ़ती है, ये बातें हमारे साथ ख्याली है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इन हक़ाइक़ पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह हमें हर तरह के शर और फितने से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इबादल्लाह क़ूमू लिस्सलाह।